ایک سلسلہ کسی نے نکالا ہے، مجھے بڑا پسند ہے، کہ طلباء میں، سکول کے طلباء میں، کالجز کے طلباء میں خاتون لیکچر دیتی ہیں، اب بھی ہے خواتین ماشاءاللہ، تو یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ تو خاتون مذہبی سوالات بھی کرتی ہیں، دین اسلام، ایم اے اسلامیات بھی ہیں خواتین، تاریخ میں بھی ایم اے کیا ہوا ہے، عربی میں بھی کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت ذہین خواتین ہیں۔ یہ ذہانت و فطانت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی آگے تھیں کہ وہ صحابہ کرام کو پڑھاتی تھی، اکثر صحابہ کرام کی استانی تھی۔ یہ جو ہمارے ملا ملونڈے بغیر سوچے بغیر عورتیں نہیں پڑھ سکتی، کیوں نہیں؟ اور بھائی سیدھی بات ہے، وہ عورتوں کو پڑھائے، بچیوں کو پڑھا دے، بس اس سے اچھا شعبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مدرسے میں بھی پڑھا سکتی ہیں، پردے کی پابندی ہے غیروں سے، باقی تو سارے اللہ کے دین کے کام وہ کر سکتی ہیں، کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ 2210 احادیث کی راویہ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اور پھر آپ دیکھیے استانی تھی صحابہ کرام کی، اور صحابیات کی بھی استانی تھی۔ استاد ہونا فخر کی علامت ہے۔ تو اس طرح ہوا، وہ سوالات کیے، تو ایک سوال کیا، ہم تو کرتے رہتے تھے آپس میں، لیکن مجھے خوشی ہوئی، اس نے کہا کہ بتائیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کون سے خلیفہ تھے؟ اور یہ میں برس پہلے بچوں کو یہ بات رٹوا چکا ہوں کہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ کون ہے، مسلمانوں کا کہا ہے میں نے، سمجھ آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کون ہے، مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ کون ہے، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ کون ہے؟ تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے ایک داماد تھے جن کے گھر میں حضرت ام کلثوم تھی، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 بیٹے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، جن کو محسن کہتے ہیں، میں کبھی کبھی ان کا نام بھی عربی خطبے میں لیتا ہوں۔ بی بی سیدہ زینب، ام کلثوم اور سیدہ رقیہ۔ یہ جو ام کلثوم تھی 17 ہجری میں 40,000 حق مہر کے عوض حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی بھی ہیں اور داماد علی بھی ہیں۔